الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقال تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. محترم ناظرین، آج ہمارا تیسرا سبق ہے وراثت کے حوالے سے۔ پہلے سبق میں ہم نے تمہیدی باتیں اور دوسرے سبق میں وراثت کی شروط، اسباب، اس کے ارکان پڑھے۔ آج ہم پڑھیں گے کہ وراثت کب تقسیم ہوگی۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وراثت کی تقسیم کے لیے 3 مراحل مکمل کیے جائیں گے۔ جب وہ 3 مکمل ہوں گے مرحلے، اس کے بعد میت کی جو وراثت ہے، میت کا جو مال ہے، اس کو اس کے ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ اس سے پہلے مال کو تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، ہمارے ہاں یہ عام معمول بن چکا ہے، ٹرینڈ چل رہا ہے کہ آدمی ابھی زندہ ہی ہوتا ہے تو پہلے ہی اپنا مال تقسیم کر دیتا ہے، اور ان کے ہاں یہی ہے کہ یہ وراثت میں نے تقسیم کر دی۔ وہ وراثت نہیں ہے۔ اب دیکھیے، آدمی فوت ہو گیا، آدمی کے فوت ہونے کے بعد بھی 3 مرحلے مکمل ہوں گے۔ اس کے بعد اس کا مال اس کے ورثاء میں تقسیم کریں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آدمی فوت ہوا ہے، اس کے کفن دفن کا انتظام کیا جائے۔ بعض علاقوں میں تو ہوتا ہے، رواج ہے کہ اس کے رشتہ دار اس کے کفن دفن کا انتظام کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں کرنے والا تو پھر اس کے ترکہ میں سے اس کا مال، اس کا سامان یا جو بھی ہے، اس میں سے کفن دفن خرید کر یا جو بھی اس کا خرچہ کفن کا آتا ہے اس کا انتظام کیا جائے اس کے ترکے میں سے۔ یہ پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس کا جو اوپر اس کے قرض ہے، کیونکہ آدمی ہے، دنیا میں لین دین ہوتا رہتا ہے، اس کا جو قرض ہے اس کو ادا کیا جائے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی ہے اس کے بارے میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نفس المؤمن معلقۃ بدینہ حتی یقضى عنہ، کہ مومن کی جو جان ہے وہ لٹکی رہتی ہے اس وقت تک جب تک اس کا قرض جو ہے وہ ادا نہ کر دیا جائے۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو جب جنازہ پڑھانے لگتے اس وقت پوچھتے کہ اس کا کوئی قرض لینے والا ہے تو کھڑا ہو، جو قرض خواہ ہے، جو قرض اس کے لینے والا، تو قرض ادا کرنے کے بعد پھر آپ اس کا جنازہ پڑھاتے، یا کوئی ذمہ داری لے لیتا پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھاتے۔ یہ ہے دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ میت کی جو وصیت کی ہوئی ہے، کیونکہ آدمی فوت ہونے سے پہلے کوئی وصیت بھی کر جاتا ہے، وصیت کی ادائیگی بھی ضروری ہے۔ اب وصیت کی ادائیگی قرآن کریم میں تو ترتیب پہلے وصیت ہے پھر قرض ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین آپ نے اس کی قرآن کی تشریح کی ہے، آپ شارح ہیں، تو آپ کی تشریح سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پہلے قرض ادا کیا جائے گا، جو لوگوں کا مال اس کے ذمے ہے، جو بھی قرض کی صورت میں ہے وہ ادا کیا جائے گا، پھر جو ہے اس کی وصیت کو مکمل کیا جائے گا۔ یعنی کہ وہ وصیت کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بیٹو، تم نے فلاں مسجد میں اتنے پیسے دینے ہیں، فلاں مدرسے میں اتنے پیسے دینے ہیں، یا مسجد بنوانی ہے، یا کوئی جو ہے فلاحی کام اس کا آغاز کرنا ہے، تو اس کو مکمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد اس کی جو اس کی ہے وراثت، اس کا ترکہ، اس کو تقسیم کیا جائے گا۔ تو اس کے لحاظ سے جو ہے نا، یہ اس کی وصیت وہ 3 طرح کی نہ ہو۔ پہلی یہ ہے کہ 1/3 جو اس کا جتنا بھی مال اس نے چھوڑا ہے، 1/3 سے زیادہ نہ ہو، اس سے کم ہو۔ 1/3 یا 1/3 سے کم مال کی وہ وصیت کر کے گیا ہو، پھر اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ دوسرا جو خیال رکھا جائے گا وہ یہ ہے کہ وہ کسی حرام کام کی وصیت نہ کر جائے۔ ایسی نہ ہو کہ وہ کہہ جائے کہ تم نے میرے مال سے سینما بنوانا ہے، یا کوئی ایسے گناہ والے کام
پر میرا پیسہ لگانا ہے، تو یہ حرام کام کی وصیت نہ ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ وصیت جو اپنے ترکہ میں سے کر رہا ہے، اپنے مال میں سے جو وصیت کر رہا ہے، وہ وصیت ان لوگوں کے لیے نہ کرے جو اس کے ترکہ کے وارث بننے والے ہیں۔ مثلاً یہ نہ کہے کہ اگر اس کے پاس 3-4 پلاٹ ہیں، اب وہ کہے کہ ایک پلاٹ جو ہے یہ میرے اس چھوٹے بیٹے کا ہے جسے وہ زیادہ پیار کرتا ہے، یا کسی کے ساتھ خاص کر دے، وہ تو وارث بننے والے ہیں۔ اب جو وارث بننے والے ہیں ان کے لیے وہ وصیت نہیں کر سکتا، وہ وصیت دوسرے لوگوں کے لیے کر سکتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ کسی فلاحی کام کے لیے یا مسجد بنوانا یا کوئی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے وہ وصیت کرے، تو یہ اس کی جو ہے وہ قابل قبول ہوگی۔ اپنے وارثوں کے لیے وہ وصیت کرے گا مال میں سے، تو اس کا مال وصیت کے طور پر تقسیم نہیں کیا جائے گا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔